میں ایک ہی بار میں یہ سب پروو کر سکتی ہوں کہ آپ سب غلط ہو, اور وہ بھی کیسے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. نہ میں قرآن شریف کی آیت پہ بولنا چاہوں گی, نہ میں حدیث پہ بولنا چاہوں گی. ہم انسان تو اپنے دل کے بارے میں بات کر کے میں یہ بات ختم کر دوں گی, ٹھیک ہے. دل کے بارے میں بات کر کے, دل کے ہاں اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. دل تو دل ہوتا ہے. ہاں دل تو ٹھیک ہے کسی نا. کا گدھی بھی آ جائے, وہ گدھی سے شادی کر لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو دل ہے نا. دل کی باتیں اوکے, دل ہی جانے. یعنی اسلام کی ہی بات کریں گے, اسلام کی ہی بارے میں بات کریں گے. بس ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گی. جی رکھیں. آپ لوگ مانتے ہو, پکا مانتے ہو, یہ قرآن شریف نہیں ہے, بنی بنائی ہوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس سے جسٹ میں پکا اسکرپچر. مانتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے اور کسی اپنگ انسان نے لکھا ہے. اوکے, اگر یہ قرآن شریف انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ لوگ اسے ایسے ہی مانو نا جیسے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری سٹوریز لکھی ہوئی ہے, تو آپ اس کے کسی کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ آپ قرآن شریف کے پیچھے گئے, ایک ایک آیت کو پکڑ کے ٹٹول رہے ہو اور اسے غلط ثابت کرنے پہ اسی لیے لگی ہوئی کہ آپ کو اندر ہے انسٹنکٹ تو آپ کی ہے کہ یہ صحیح ہے, بٹ آپ کو اس کی مخالفت کرنی ہی ہے, اسی لیے آپ نہیں قرآن شریف کے پیچھے ہو. دیکھیں, اب ونس اگین آپ نے میرے دل کے بھید کو جاننے کی کوشش کی, جبکہ آپ کا اللہ بھی کہتا ہے کہ دل کے بھید کو کوئی نہیں جان سکتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بارے میں. پھر جب آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ میرے بارے میں میرے اندر سے کیسے جواب دے رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں قرآن کو کیوں ایکسپوز کرتا ہوں. میں قرآن کو اس لیے ایکسپوز کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان تھا پاکستان سے, اور پاکستان میں اسلام کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کو اپنا ہی نہیں سکتا. اگر آپ ایک ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو, آپ جاتے ہو اپنے گھر کے علاقے کے پاس والے نادرا کے دفتر اور وہاں جا کے کہتے ہو جی میرا جو دین ہے وہ چینج کر دو اور اس ریلیجن جگہ پہ لکھ دو اسلام, وہ کہیں گے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ لو تم 25 روپے بھی نہ دو, وہ بھی میں اپنے پاس سے دے دوں گا, اور وہ فٹافٹ کر دیں گے اور آپ کو نیا کارڈ دے دیں گے. اب اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نادرا کے آفس چلے جاتے ہو, جی مجھے اپنا دین دھرم چینج کرانا ہے, یہاں پہ کیا لکھوانا ہے؟ تم تو مسلمان ہو, تم کیسے چینج کر سکتے ہو؟ تمہیں تو کورٹ آف لا میں جانا ہے, وہاں پہ تم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بولنے کا ہے, پروف کرنے کا ہے کہ تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو, اور آپ کے منہ سے ہلکی سی بھی غلط ملت بات نکل گئی تو آپ 3 سال کے لیے اندر ہوئیں گے, 3 ایئرس کے لیے. اب یہ ہے اسلامک کورٹ آف لا, اسلامک نہیں سوری نان اسلامک کورٹ آف لا, نان اسلامک, نان مسلم. نمبر دوسری بات, پاکستان میں اگر آپ مسلمان ہو تو جب تک 18 سال سے بڑے نہیں ہوتے آپ اپنا دھرم چینج نہیں کر سکتے, ریلیجن چینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان میں ہی آپ نان مسلم ہو تو چاہے آپ 5 سال کے ہو, چاہے 8 سال کے ہو, چاہے 9 سال کے ہو, چاہے 11 سال کے ہو, اپنا ریلیجن چینج کر سکتے ہو. اسلام میں 13 سال کے ہو ریلیجن چینج کر سکتے ہو. 2016 کے اندر پٹیشن آئی تھی, اس پٹیشن کے خلاف سارے کے سارے ملے روڈ پہ نکل آئے تھے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ کہ ایک نان مسلم مسلمان نہیں بن سکتا 18 سال سے پہلے, ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ, کیسے کہہ دیا آپ لوگوں نے؟ وہ پٹیشن ختم کر دی گئی ود ان 2 ایئرس, لڑائیاں کر کر کے پٹیشن میں رہی اور ختم ہو گئی. لیکن مسلمان کبھی بھی 13 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, وہ اپنا اسلام نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہندو ہے, کرسچن ہے یا سکھ ہے تو وہ 10 سال کا بھی ہو تو بھی اس کا دین چینج ہو جاتا ہے, اور اس کے ایک بڑی عمر کے مسلمان بندے سے شادی ہو جاتی ہے. یہ ہے جناب پاکستان. اب آتے ہیں شریعہ کے اندر, اسلامک شریعہ کے اندر. ابھی میں نے آپ کو پاکستان بتایا, اب آپ کو پتہ لگے گا پاکستان جو ہے وہ اسلامک شریعہ کے کتنے قریب ہے. اسلامک شرع کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, تو امام شافعی, امام حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ, چاروں فقہائے دین جنہوں نے آپ کو سنی ازم کے 4 میجر برانڈز دیے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں دین, ٹھیک ہے, وہ چاروں کے چاروں اس چیز کے اوپر متفق علیہ ہیں, کنسنسس ہے ان کا کہ جب کوئی اسلام چھوڑے اس کو مہلت دو. کتنے دنوں کی؟ 3 دنوں کی, 3 ساتوں کی, 3 ہفتوں کی, 3 مہینوں کی. اس کے اوپر اعتراض ہے کتنی مہلت دینی, اور مہلت دو اور اس کو سمجھاؤ بجھاؤ کہ دین اسلام قبول کر لے. تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, اگر وہ نہ مانے قتل کر دو, قتل کر دو. کیوں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ, محمد نے کہہ دیا جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلوہ. تو بہن مجھے پتا ہے کہ جو ریلیجن آئیڈیالوجی آپ کو فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتی, اس سے زیادہ سٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ دنیا میں صرف آپ جب کلٹش موومنٹ میں ہوتے ہو,
تبھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہو, باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایسا لکھا ہوا نہیں ہے, لکھے ہوئے میں نہیں ہے. جی اوکے, پاکستان کے لاس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے, بیکاز آئی ایم کوئی انڈین. بات نہیں, اور میں یہاں نے آپ کو شریعہ بھی بتا دیا نا, میں نے آپ کو شریعہ بھی بتا ہاں دیا. شریعہ بتایا, ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے, انڈیا جو پاکستانی نہیں ہے, تو انڈیا میں اگر کوئی اپنا دین ہاں چھوڑ دیتا ہے مجھے اس سے یہ پرواہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ نہ تو شریعہ نافذ ہے نہ وہ مسلمان کنٹری ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ مسلمان کنٹری جہاں پہ شریعہ کا عنصر ان کی کنٹری کے لا کے اندر ہے, اور ہم شریعہ کے اوپر بات پاکستان کریں گے. تیسری بات نہیں, پاکستان کو لوگوں نے انڈیا سے الگ کس بیس پہ کروایا, کس بیس پہ, کہ اسلام ان کی کو بیس ایک پہ, مسلم کنٹری چاہیے تھی اسلام کے بیس اسلام کی پہ. بیس پہ. تو وہ پھر وہاں پہ مسلم لاز لائیں گے نا, کیوں نہیں لائیں گے؟ تو پھر وہ اور ان میں نے کا کیا کہا, رائٹ تو ہے, اسلام ہونا تو ہی ہم چاہیے. ایگزیکٹلی, تو میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں نا, ایگزیکٹلی دیٹ از وائی میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں. کیوں میں اپنا دین کیوں نہیں بدل سکتا پاکستان میں رہتے ہوئے؟ چلو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے مجھے یہاں پہ ہر روز قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, کیوں؟ کیا گناہ ہے میرا؟ کیوں اسلام چھوڑ دیا میں نے؟ کیوں چھوڑا میں نے؟ مجھے مسئلے نظر آئے, نہیں میں نے چھوڑے, وہ مسئلے میں جا بھی نہیں رہا ہوں, کیا نہیں مسئلہ ہے؟ کیوں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا ہوگا اس لیے, ایسا تو مسئلہ پھر ہے کہ محمد آپ نے کیوں کہا, ایوری ڈے محمد نے یو آر کیوں کہا, موکنگ. نہ میں موک نہیں کر رہا. موک اسے کہتے ہیں کہ اگر میں آ کے یہاں پہ ہلر بازی کر رہا ہوں, نہیں, میں آپ کو آپ کے اسلامک اسکرپچر سے دکھا رہا ہوں. اور ہر اسکالر آف اسلام یہی کہتا ہے کہ مرتد کو مارنا کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ وہ دین کو اندر سے جانتا ہے, وہ دین کو اندر سے جانتا ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نالائق سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ملک کا غدار ہوتا ہے. تو بھائی ملک کا غدار, ملک کا غدار کیا ہے؟ وہ ملک کو کھائے گا. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو کھا رہے ہیں. ان کے لیے دین جو ہے ملک ہے, ان کو پتا ہے یہ اندر کا غدار ہے. غدار کیوں ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جس کو ملک کے اندر سے بھید پتا ہوتے ہیں اور وہ بھید دوسروں کو دے دیتا ہے. That's exactly what we are doing. ہم غدار ملک کے نہیں ہیں, ہم غدار اسلام کے نہیں ہیں. ہم نے اسلام کو سمجھا ہے اور ہم اس کے بھید کھول رہے ہیں اس کے اندر سے, تو لہذا ہمارے اوپر قتل واجب ہے ہمارا. یہ آپ کے محمد نے کہہ دیا. تو جب محمد نے ایسا کہہ دیا تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد پیچھے رہ کے جاتا ہے تو اس کا کلٹ. یعنی کہ اسلام میں ہم جتنے مرضی مرتد کھڑے ہو جائیں, اسلام میں نمبر آف مسلمان کم ہوئیں گے ہی نہیں. پاکستان میں 4 لاکھ مسلمان ہیں جو ایکس مسلم ہو گئے, جن کو کہ اسکالرز آف اسلام نے, پاکستانی اسکالرز نے اوپن آ کے ٹی وی کے اوپر بولا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں. 4 لاکھ. لیکن کیا پاکستان میں نمبر آف مسلمز ریڈیوس ہوئے ہیں بائی 4 لاکھ؟ نہیں, کیونکہ وہ اپنا ریلیجن کا خانہ جو کہ سینسس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے وہ چینج نہیں کرا سکتے. They cannot go and change. تو بھائی یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمیں نہیں, دنیا کے ہر شخص کو اسلام کی اسٹوپیڈیٹی کو دنیا کو دکھانا ہے. قرآن شریف کو میری بات یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن صحیح ہے تو اور آپ اس کو ایکسپوز کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑو؟ باقی ہزاروں, جیسے آپ یہ ہندوازم تو ہے, بتا, ایک ہندوازم سیکنڈ, آپ کی کیسٹ پھنس ہزاروں گئی, ایک اسٹوری سے سیکنڈ, بڑی بڑی ہوئی ہے. شیخ جی آپ کی کیسٹ پھنس گئی ہے لگتا. ابھی میں نے پچھلے 15 منٹ ایکسپلین, یہی تو ایکسپلین کیا ہے. آپ لوگ پورے سرکل میں جا کے ریوائنڈ ہو کے واپس وہیں پہ آ جاتے ہیں. ابھی یہ پچھلے 15 منٹ میں نے کیا ایکسپلین کیا ہے؟ یہی اسٹیٹمنٹ ایکسپلین کی ہے. کیا آپ کو آپ ابھی سننے کی صلاحیت معاف ہو گئی تھی, جب میں بول رہا تھا اس وقت آپ گھر کے کام کاج کرنا میں نے شروع ہو گئی تھی؟ سنی, میں نے پوری بات آپ کی سنی, میں اوکے, نے تو پھر پوری بات. اب مجھے بتائیے کہ جب میں نے سارا کچھ بتایا اس کے بعد میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ قرآن صحیح ہے؟ پھر یہ تو آپ کا بلیو ہے نا, یہ تو پھر آپ کا پوائنٹ آف نہیں, یہ ویو میرا ہوا. بلیو نہیں ہے, میں اسی کو ثابت کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ میں یہ ریسرچ کروں گی, میں نے آپ کو کہا تھا کر کے آئیے گا. چلیں اب میں آپ کے ساتھ دوسرے پوائنٹ پہ لے جاتا ہوں. حضرت سلیمان کے پاس ایک فلائنگ کارپٹ تھا, پتا ہے آپ کو؟ نو. کیا مطلب نہیں پتا؟ تو اس کا مطلب ہاں آپ نے نہیں, قرآن کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری قرآن شریف میں ہے, تو یہ یہودیوں میں بھی ہے, پتا ہے آپ کو, یہ لوگ بھی اوکے, وہی مانتے یہودیوں تھے میں کہ بھی آپ. ہے. اوکے, یہودیوں کو دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں تھیں, پڑھا تھا؟ اوکے, اب یہ آپ نے, آپ کے اسکالر نے لکھا نہیں, حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں نہیں تھیں بلکہ جانوروں کی بولیاں تھیں. رائٹ, یہ بھی پڑھا تھا آپ نے؟ رائٹ, یہ بھی آپ نے کہا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا لکھا حضرت سلیمان کے پاس, اس کے پاس جانوروں کی بولیاں تھی یا کیا تھا؟ یہ دیکھیے, محمد کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا چیز کہاں سے چوری کر رہا ہے. یہ آپ کے پاس آ گئی تورا, یہ کیا لکھا ہوا ہے سلیمان کے بارے میں؟ یہ دیکھیں وزڈم آف سلیمان ہے, سولومنز وزڈم, سولومن کہا جاتا ہے اس کو وہاں پہ.
God gave Solomon wisdom and very great insight and the breadth of understanding of mayors and sand and shore and etc. Islam ने भी कहा कि उसके पास wisdom था. Now look at this. He spoke about planet life, from the cedar of Lebanon to the hypos that grows out of the walls. He also spoke about animals and birds, reptiles and fishes. उसने बताया परिंदों के बारे में, जानवरों के बारे में, मछलियों के बारे में. उसके पास विजडम थी, उसने बताया, ना कि ये कि वो उनसे बात किया. He spoke about. इस्लाम ने about को बीच में से निकाल दिया. He spoke with animals and birds and plants and fish and reptiles. Reptiles क्या है? ये चींटियां reptiles, मछलियां, ये छिपकलियां वगैरह. अरे तोरा में लिखा है उसने उनके बारे में बात की. इस्लाम में लिखा हुआ है उसने उनसे बात की. देखिए फर्क एक ही लफ्ज का है, उनसे बात की या उनके बारे में बात की. तो भाई मोहम्मद जब चोरी करता था और कुरान में चोरी का माल डालता था, मोहम्मद को खुद पता नहीं था कि मैंने, क्योंकि मोहम्मद खुद अनपढ़ था ना बकौल आप लोगों के. तोरा और इंजील तो उसने पढ़ी नहीं हुई थी. तो वहां कहता है उसने एनिमल्स के, बर्ड्स के बारे में बात की. मोहम्मद ने कहा उनसे बात की. तो अब मुझे बताएं कि आप कह रही हैं कि सलमान जो है वो तो तोरा में भी लिखा हुआ है, तो तोरा में तो ये लिखा हुआ, मैं क्या करूं? इसीलिए तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पड़ा है ना. नहीं जाना कि उनको पता था कि वापस जाके लोग यही बोलेंगे कि उन्होंने यहाँ से पढ़ के ये बात बोली होगी. अरे शेख साहब कितनी स्टूपिड बात अब आप हो गई, खत्म हो गई ना. आपने जो असल गेम डाली थी कि तोरा में भी लिखा हुआ, मैंने आपको दिखा दिया तोरा में क्या लिखा हुआ है. देखिए शेख साहब, अब मेरी और आपकी जो भी डिस्कशन हुई जितनी भी, इसको यहाँ से जाइए रिवाइंड करके ना यूट्यूब पे सुनिए अपनी और मेरी सारी डिस्कशन एंड रियलाइज कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है. और अभी थोड़ी देर में मैं हजरत सलमान के फ्लाइंग कारपेट पे भी बात करूंगा. अगर दोबारा जुड़ना होगा जुड़ जाइएगा, लेकिन अभी रिवाइंड करके जरा सुनिए प्लीज, एक दफा सुनिए गौर से, अपने दिमाग को ओपन रख के. आपको यहाँ पे हाँ जी आ रही है, एक सेकंड. आपको यहाँ पे बैठ के ना, मैं नहीं चाहता कि आप जो है यहाँ पे मुझे कहे कि हाँ एडम भाई आप सही हो. नहीं, मैं नहीं ऐसा चाहता. मुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है किसी भी सूरत में आपसे, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लिसन. साहिल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ दीदी से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि चूंकि उन्होंने तौरा की बात की, और थैंक यू सो मच एडम, आपने वो फटक से रेफरेंस सामने लेके आया. मेरा एक सवाल इनसे ये है कि जो अभी हवाला दिखाया गया तौरा का, जिसमें ये बताया गया है कि उनके बारे में बताया गया, ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स और बाकी फिश के बारे में, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है आपको, या ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है कि सुलेमान जो है वो चींटियों से बात करते थे? दोनों में से क्या लॉजिकल लग रहा है? जानवरों से, सारी चीजें. जानवरों से क्या लॉजिकल लग रहा है? बी ऑनेस्ट, आई एम लॉजिकल तो ये भी हुई तौरा. मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रही हूँ कि तौरा गलत है. तौरा भी मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी हुई एक किताबी थी, तो ये भी सही है. सवाल नहीं है, सॉरी दीदी, सॉरी, ये सवाल नहीं है मेरा. मैं कह रहा हूँ कि विच इज मोर लॉजिकल, कि वो उनके बारे में उन्होंने बताया या उनसे बातें की? अल्लाह को छोड़ दीजिए अभी, विच इज मोर लॉजिकल? बी ऑनेस्ट. आप लोगों के लिए लॉजिकल होगा, पर ये मेरे लिए तो अल्लाह ने बता दिया. जो कुरान में ये हुआ था वो अल्लाह जब साबित करके दिखाएंगे तब सबको पता चल जाएगा. अब ये मेरा आंसर था. सॉरी, दैट्स माय लिमिट. दीदी जब साबित करेंगे तभी आपसे सवाल किया जाएगा. अभी जो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से, जो आपके पास है, मेरे पास है, साइंटिफिक कम्युनिटी के पास है, जो प्रूव हो चुका है, उसके हिसाब से विच इज मोर लॉजिकल कि हजरत सुलेमान ने परिंदों, जानवरों और ये जो मछलियों के बारे में बताया, ये लॉजिकल है, या उनसे बातें की, ये लॉजिकल है? प्लीज बी ऑनेस्ट एंड आंसर. इस्लाम को अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए. लॉजिक तो दोनों भी लॉजिकल ही है. दोनों ही लॉजिकल है. तौरा भी लॉजिकल है और कुरान भी लॉजिकल है. मैं कुरान को गलत में कहीं से, मैं अपने वर्ड से ये नहीं बोलूंगी कुरान गलत है. मैं आपको बातें बता ही दूंगी, प्रूफ हो ही जाएगा कि वो राइट है कुरान भी. अच्छा ठीक है.
ابھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا, اسی لیے سیلوے میں نے کہا تھا نا ان کو کہ جائیں جا کے ریوائنڈ کر کے سنیں, مجھے پتا لگ گیا یہاں بیٹھ کے سر وہ کیسے انکار کریں گی, مر جائیں گی, ان کے اپنے اسکالرز نے ان کی مار دینی ہے. تو تھینک یو شیخ جی, آپ ایک بار سن لیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جوائن کیجیے گا, کرنا ہوگا, اور پڑھ کے آئیے سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ آپ کو دیتا ہوں, 1 گھنٹے میں پڑھائیں سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں, اور پھر میں ابھی سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں بات کرتا ہوں لوگوں سے. آپ پڑھ لیں, اگر آنا چاہیں گے تو دوبارہ جوائن کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یو کین لیو دا اسٹوڈیو, تھینک یو, اپریشیٹ اٹ. مگر ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے ذرا یوٹیوب پہ آپ کی اور میری ڈسکشن. تو بچی ہوگی جس کے ساتھ آپ سیکس کرو گے اس کے ساتھ نکاح ہوگا آپ کا. جب وہاں پہ اللہ نے حرام کر دیا ہے, سمپل پوچھا میں نے حلال, کہ نکاح جب ہوئے وہاں گا. پہ حلال کر دیا ہوگا یار سمپل سی بات, مجھے نکاح آپ ہوگا. لوگ جو میں نکاح ہوگا کہاں لکھا ہے بتائیں کہ حور کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی جنت میں. جنت میں نکاح بھی ہوگا اور دکھائیں حوریں بھی سر, ہوں گی. سر دکھائیں مجھے. نکاح کا بھی ہے اور حوریں بھی ہوں گی. نکاح کا تو بہت جگہ استغفر پہ ہے اللہ یار, میں کیا کروں ہاں اپنے سر کو دماغ کو پھاڑ لوں کہیں پہ بھائی, میں کہاں دکھاؤں پہ ابھی لکھا ہے, دکھائیں نکاح کے دکھائیں. تو نکاح بھی ہوگا اور حوریں بھی ہوں گی جو بغیر نکاح کے بھی ہوں گی. تو بغیر نکاح کی ہوں گی نا حوریں, ہاں تو رنڈی بازی ہو گئی, ہاں بات ختم. نہیں بالکل نہیں, کہ اللہ نے وہاں پہ حلال کر دیا ہے نا, وہاں پہ رنڈی عمل کا بازی ہے نا, چاہے وہاں. بھائی چاہے حلال رنڈی ہو چاہے بازی, حرام ہو. رنڈی بازی نہیں دوسری چیز ہو گئی. بھائی, رنڈی حلال ہو. بازی یہ ہو گئی. اب معمول تھا وہاں پہ کہ وہ نکاح کے میں تھی تو ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا, اور جن کے ساتھ میں بھائی تمہارا ایک معمول سیکنڈ یار, جس سے ہو وہ ایک سیکنڈ نکاح میں رہے گی. بھائی, اور ٹیک اٹ چل. ہاں اوے یار صبر کر یار, دیکھ تم نے ابھی رکو کہا یار کہ حضور بغیر بھائی نکاح کے سن بھی لو ہوں گی, پہلے. تم نے کہا نا بغیر نکاح کے بھی ہوں گی, ہاں یا نا؟ بات کر رہے ہیں ہاں. بس بہترین, تو اس کا مطلب رنڈی بازی ہے, بات ختم. ارے بھائی جب حلال ہے تو اس میں رنڈی بازی کیا ہو گئی. ٹھیک ہے, حلال آپ نے رنڈی کیا نا, بازی کیسے ہو گئی. آپ کے لیے حلال ہے, اس طرح تو آپ اللہ سلیب نے بناتے ہو. جب سنو, تمہیں 72 حوریں حلال کر دیا تو حلال و حرام بالکل ہوئے گی نہیں. اور تم کو میں سورہ رحمان پڑھ کے بتاتا ہوں, جو ابھی تم پڑھتے سورہ ہیں, رحمان ابھی میں نے پڑھے پڑھ ہو. دی ہے ساری کی دیکھو ساری. میں کون میں سی میں آیت سے پڑھنا ہے, میں کون میں سی آیت پڑھ سے رہا ہوں, پڑھنا ہے, تم جو سینٹینس بتا رہا ہو. سنو لسن, سنو کون سی آیت سے سنو, پڑھنا ہے, میں اسکرین پہ لاؤں گا. میں پورا سورہ رحمان تم کو پڑھ کے بتاتا ہوں آدھے منٹ میں. تم اس کے اندر اختلاف پیدا کر کے بتاؤ کہیں پہ بھی. میں لو جی, پڑھتا ہوں, لو تم جی, اختلاف پیدا آدھے کر کے منٹ میں بتاؤ. اگر یہ سورہ رحمان پڑھ دے پوری کی پوری, میں ابھی کبھی اسلام لے آؤں گا. آدھے منٹ میں پوری سورہ رحمان پڑھنی ہے اس نے, پڑھ بھائی, 30 سیکنڈ, شروع. نہیں ترجمہ شروع, خالی ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں. خالی ترجمہ 30 سیکنڈ میں کر کے دکھا, چل. ابھی اسلام لاتا ہوں میں, پڑھ کے دکھا 30 سیکنڈ میں ہاں پورا چل, پورا سورہ رحمان, چل. 78 آیتیں ہاں بول چل, میں بول رہا ہوں اس کے اندر اختلاف پیدا کر کے بتانا. اللہ کے کلام میں, بول 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 اللہ بول. کے کلام میں کبھی اختلاف نہیں پیدا کر پائے گا 15 سیکنڈ گزر گئے, قیامت تک 20 کوئی بھی. سیکنڈ گزر گئے. ارے ہاں دلیل تو اس دینے کے کے لیے اندر بولا ہے اختلاف تم نہیں کو. کر پائے گا. توڑ مڑوڑ کے بیان مجھے کیا ہے تمہیں تو سامنے تم اسکرین پہ سمجھ دکھا میں کے تو میں نے آیا نہیں پڑھی کسی ہے. کو. مجھے بتاؤ ایک جگہ جہاں پہ میں نے غلط ٹرانسلیشن پڑھی ہو, ایک جگہ بتاؤ ذرا. میں جو ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, اللہ نے کیا کہا, رحمان نے علم القرآن, قرآن کا علم دیا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ, علامہ البیان. صبر, پاس کر. خلق الانسان کا مطلب ہوتا ہے انسان کو, ہاں خلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلق پیدا کیا. خلق پیدا کیا انسان کو. تو جو علم دیا قرآن کا کس کو دیا, ڈنگر کو؟ علامہ القرآن علم پہلے کیا, القرآن, خلق قرآن القرآن کا بعد علم میں کیا, دیا. کس کو؟ علم القرآن, قرآن کا علم دیا رحمان نے. کس کو, قرآن کا علم دیا. سنو, کس کو, کس کو؟ کس کو دیا, انسوں اور جنوں کو. ابے ڈنگر جن انس تو بنے نہیں, خلق الانسان تو اس کے بعد ہے. خلق کیا, ارے کریٹ کیا, تو بنایا انسان کو. اللہ, انسان تو بعد میں بنا, علم پہلے دے دیا. کس کو دیا علم؟ ارے اس ایڈ سے کرو یار, اختلاف میرا کیا پیج ہے. ایڈ کرو, میری اسکرین ایڈ کرو. اس میں جن کا نام ہی کیوں ڈالے, اسے نازل وہ ہوا ہے جنوں کو انسان دیا پہ. ہے, جنوں کو دیا, ہاں جنوں کو دیا. میں تمام لوگوں, پہلے سن تو لے, اختلاف پیدا, اس میں متشابہات پیدا کرنا, متشابہات ابے ہونا بھائی چاہیے نا. سمپل سوال کر رہا رحمان ہوں. نے قرآن کا علم دیا. اب کس کو دیا, تو اس کو دیا ان میں سے نہ انسان کو بتایا ہے نہ جنات کو بتایا ہے. تو ظاہر کس سی کو دیا؟ بات ہے, جس کے پاس بھی قرآن آیا ہوگا, چاہے اللہ کی مخلوق میں سے جن ہو چاہے انس ہو, سب کو دیا. تو انسانوں کو تو نہیں دیا نا, انسان تو اب بن رہا ہے اس کے ہاں, بعد. خلق الانسان بعد میں ہے, انسان بعد میں بنا ارے ہے. تو اس علم میں پہلے دیا اللہ ہے, نے علم کسے انسان دیا ہے؟ کا نام ہی نہیں لیا نا, کہ ہم نے انسان کو دیا یا جنات کو دیا یا تو فلانے یا کس فلانے کو کو دیا. دیا ہے, کس کو دیا ہے؟
عبیدر بھائی آپ کو کو دیا سمجھ ہے، میں آ رہا ہے؟ اس میں کسی کا نام نہیں لیا ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو اللہ نے دیا، چاہے جو بھی اللہ کی کس مخلوق میں کو سے جو دیا بھی ہے؟ ہو، خلق انسان وہی نہیں ہوا؟ جنوں انس کو اللہ تعالیٰ انسان، نے پیدا کیا ہے ابے تاکہ ان کو اپنی ابے سن عبادت کے لیے ابے سن، جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا، خلق ہی نہیں ہوا، تو جن و انس کو ہاں کیسے قرآن دے دیا؟ اللہ پہلے قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کا علم دیا، اب کس کو؟ قرآن کا علم دیا، اب اس کے کس بعد کو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد انسان کو آگے کی اسٹوری انسان بتا، کو آگے پہلے پیدا کرنا ہے پہلے ہی پڑا ہوا ہے۔ بھائی، ارے وہ جس نہ کو انسان کا نام لے رہا ہے، نہ انسان کو بتا رہا ہے کہ میں نے علم تو علم پھر دیا، کس نہ کو علم بتا قرآن رہا ہے کہ دیا میں نے ہے؟ جنوں کو دیا۔ کس کو قرآن دیا ہے اللہ اگر تعالیٰ انسان بتا پیدا رہا ہے نہیں کہ ہوا؟ میں نے قرآن کا علم دیا، قرآن کو نازل کیا، اب قرآن کے ساتھ جو بھی قرآن مارو مجھے، مجھے مارو نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار، مذاق ہو رہا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ اختلاف میں کوئی تواتر میں اختلاف نہیں ہے، وہ تیرا ذہنی اختلاف ہے، وہ کوئی تواتر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہائے ہائے، یہ تواتر کے اعتبار اچھا سے ہے، اچھا، اختلاف نہیں ہے۔ عبیدر بھائی، ارے سنو، آپ کو سمجھ میں آیا ایڈم بھائی کیا پوچھ رہے؟ آپ کو سمجھ میں آیا کیا پوچھ رہے ایڈم بھائی؟ یہ قرآن ایک دم اللہ سے میں نے سکھایا کس کو؟ انسان تو بعد میں بنا ہے۔ انسان کو بعد میں بنایا ہے اللہ نے، قرآن رحمان نے علم القرآن، قرآن کا علم دیا، اب کس کو دیا وہ اس میں اختلاف کرنے کی بات ہی نہیں ہے، ارے ایک یہ تو سیکنڈ سن تمہارا لو ایک دم سے ارے ناجائز عبیدر رحمان اختلاف بھائی، ہے۔ ہاں، ارے ایک اس میں سیکنڈ کسی سن کا لو، ذکر ہی نہیں آ رہا ہے، جو پڑھے گا اس کو علم ہوگا۔ ارے بھائی چپ ہو جاؤ، ایک سیکنڈ سن تو لو بات کو۔ میں اسکول میں گیا، میں ٹیچر ہوں اسکول کا، میں نے کلاس میں پڑھا دیا، بچے بعد میں آئے، یہ بات ہو رہی ہے ادھر، سمجھ میں آیا آپ کو اتنی سی بات؟ ارے بہت صحیح بولے حامد بھائی۔ میں جو بول رہا ارے ہوں سن میرا۔ ارے اچھا ٹیچر یہ کلاس میں آیا، ٹیچر نے پوری آیت پڑھ لیتا ہوں، پوری آیت۔ علم پوری آیت حامد نہیں، بھائی القرآن، میں نے اس کے آگے بھی پڑھتے نا، اسی میں اس رکو۔ کے آگے بھی پڑھتے پہلے خلق ایک الانسان، پوائنٹ تو کلیئر کرو۔ ارے انسان کو عبیدر بھائی، پیدا کیا۔ ارے ایک منٹ پہلے یہ ارے تو کلیئر ہوا آپ سے؟ یہ اس میں نہ اس میں کسی کے بارے میں نہیں آ رہا ہے، کسی کے بارے میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو آگے پڑھتے شاید آگے اس کو کچھ ملے۔ خلق الانسان، اچھا انسان تو کو یہ خلق کیا، پیدا کیا، علمہ اللہ نے البیان، علم اسے القرآن کس کو سکھایا؟ پہلے یہ بھی تک نہیں کلیئر ہوا، کس کو سکھایا سننا، قرآن؟ علمہ البیان، اسے بیان کا علم دیا، نہیں، الشمس بکواس، صبر صبر والقمر، صبر، ارے اللہ رکو بیان کر رہا ہے، اللہ نے رکو بیان کا علم رکو، دیا، اللہ سے بہتر بیان تیرا ہو سکتا ہے کیا؟ شٹ اپ، سن بکواس لے کرو تم۔ اللہ کے بیان کو، ایک اب اس سیکنڈ، کو اللہ کا میوٹ نے کرو، بیان کا علم میوٹ ٹھیک ہے کرو، دیا ہے نا، میوٹ کرو، اللہ کو حامد معلوم بھائی ہے کہ میوٹ کرو، کس طرح سے بیان کرنا ہے، حامد بھائی ارے اختلاف کیا سے باہر ہے نا بیان اس۔ یار کیا بکواس ہے بندہ، علم نہیں دیا، علم القرآن ہے، قرآن کا علم دیا ہے، آگے جو ہے بیان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب بولو، سے بیان کا علم دیا، علم دیا۔ علمہ الشمس البیان کا کیا والقمر مطلب ہوتا ہے؟ بحسبان، علمہ البیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علمہ البیان، علمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے بیان کا علم دیا، بیان کہاں پہ بیان لکھا ہوا ہے بیان کا علم بیان دیا؟ کرنا، بیان الشمس کس چیز کا بیان؟ والقمر کس چیز کا بحسبان، بیان؟ کس چیز کا بیان؟ میں عربی کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، شمس اور بیان کسے قمر کہتے ہیں؟ حساب سے ہیں، ارے سننا ابھی بھی ادھر دیکھ، آگے کانٹیکسٹ شمس چینج ہو اور گیا قمر حساب ہے، سے ہیں، کانٹیکسٹ چینج ہے، یہاں تک سننے پہلے یار دینا، سمجھو۔ عبیدر پہلے آگے بھائی، کا پڑھنا پیچھے۔ ارے بھائی عبیدر بھائی، متشابہات میں کیوں جا رہے ہیں؟ متشابہات میں کیوں؟ عبیدر بھائی 2 منٹ سن کے نا ایک متشابہات ہے بات، وہ، عبیدر متشابہات ہے بھائی وہ، اچھے سے بات کرو نا، متشابہات میں چڑو کیوں مت، جا رہا ہے؟ چھڑو، ہاں میں ایسا چڑ رک ہی رک نہیں کے رہا ہوں، بات کرو، کیا بول رہے ہیں وہ سنو، اس کے بعد جواب دو نا آپ۔ ہاں ایڈم بھائی بولیے۔ بار بار پیچھے جا رہا ہے تو یار یہ میں بیان چڑ کیا رہا ہے؟ ہوں نا، کچھ یہ بیان کیا ہے؟ تیرے بیان پہ روک رہا ہوں۔ یہ بیان کیا ہے؟ بیان ہوتا ہے بیان ایسی بات جو بالکل روشن ہو، کہاں پہ لکھا ہے؟ مبین ہو، مبین۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟
اب وہ لکھا وہ سب چھوڑ دینا، وہ متشابہات ہے، میں بول رہا ہوں اس کا میں جو بول رہا ہوں. یہ ٹرانسلیشن کہاں سے لی ہے؟ ارے یہ عربی کا ہے. عربی بیان کا مطلب ہوتا ہے ایسا بیان جو بالکل کہاں لکھا ہے یہ مبین ہو، بالکل مبین ہو، منور ہو، منور نہیں مبین ہو، کہاں لکھا ہے؟ نمایاں ہو. کہاں لکھا ہے؟ علمہ البیان، ایسا بیان جو بالکل مبین ہو. ارے بھائی کون سی ڈکشنری سے دے رہے ہو پاگل سانے؟ ارے پاگل کتے، کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، کیا طریقہ ہے یار عبید بھائی بات کرنے کا؟ تم پھٹ کیوں جاتے ہو یار؟ جواب دو نا یار. سوال پوچھ رہے اس کا جواب چھوڑ کے گاؤں دنیا گھما رہے ہو خالی. جو سوال کا جواب ہے مدعے پہ تو آ ہی نہیں رہے ہو تم. کہاں سے لایا ٹرانسلیشن اتنا بتا دو. تم کیا یہ عالموں سے بڑے عالم بن گئے ہو کیا؟ تمیز رکھو بات کرنے کی یار. بات کرنے آئے ہو بات کرو، اسلام کے دفاع کرنا ہے دفاع کرو. چڑھتے کیوں وہ پھر؟ اس نے سکھایا بیان کرنا، بولنا. کون سی تفسیر کھولوں، کون سی میں آپ کو بیان کرنا ہے؟ بولنا بیان کرنا سکھایا. علمہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، سکھایا اس نے. یہ دیکھو یہاں پہ علم، یہ کیا ہے؟ عین زبر شدہ لام زبر میم زبر، علم القرآن، یہ قرآن سکھایا. علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھایا. کس کو؟ جب اس نے خلق الانسان کر لیا، انسان کو بولنا چیلنا سکھایا اللہ نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ قرآن نہیں ہے، انسان کو بولنا بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، بات رکھنا سکھایا. بھیڑ بکریوں کو نہیں سکھایا. جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو اللہ نے بولنا چیلنا سکھایا، بھیڑ بکریوں کو ڈنگروں کو نہیں سکھایا تھا. اوکے، لیکن میرا سوال ابھی تک یہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا. جب انسان بنا ہی نہیں تو قرآن کس کو سکھایا؟ جب آدم کی تخلیق ہی نہیں ہوئی، قرآن کس کو سکھایا؟ غلط جگہ پہ جا رہا ہے. آپ کہہ رہا متشابہات ہیں. کس نے کہا یہ متشابہات ہیں؟ کلیئر آیتیں ہیں یہ. اس سے زیادہ کلیئر آیتیں ہو ہی نہیں سکتی. دے آر ناٹ متشابہات. علم القرآن، قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان بنایا. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا جو تم بول رہے ہو. کون سی تفسیر کھولوں میں؟ قرطبی کھولوں، ابن کثیر کھولوں، کیا کھولوں؟ میں تو تمہارے سامنے کھولنے کو، میں تو کہہ تمہارا جو ایسنس ہے وہ کہاں سے آیا، میں وہ وہاں پہ چلا جاتا ہوں. بتاؤ مجھے کس کے پاس جاؤں؟ دیکھ بھائی، یہ جو لفظ ہے بیان جو ہے نا، علمہ البیان، وہ لفظ یبین سے بنا ہوا ہے. یبینو، لفظ یبینو جو ہے نا کہاں سے پڑھوں یہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی ہے. یہ ڈکشنری، سنو، یہ ڈکشنری تم کو اس میں ملے گا. مصباح اللغات، مصباح اللغات سے ملے گا. یہ لفظ یبین بیان، لنک دو. ہاں لنک دو. یہ مصباح اللغات ہے، اس میں ملے گا تم کو. پلے میں ملے گا، پلے میں. لنک نہیں، مصباح اللغات لکھو ملے گا. مصباح اللغات عربی، لنک عربی اردو، مصباح اللغات عربی اردو ڈالو. لنک ڈالتا ہوں، رکو لنک ڈالتا ہوں. بڑے مہربانی، شکر ہے. گوگل پلے اسٹور بول رہے ہیں بھائی. Let him give me the link. میرے پاس نہیں رہا. تو سمجھا اس کو لنک کا مطلب تو سمجھا. ارے نہیں یار، عبید بھائی پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کیا ہے، اسلام آدمی کو ایسا کر دیتا ہے بھائی. پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن ایسا کرتا ہے. یہ لفظ بیان سے آتا ہے، یبین سے آتا ہے. اس کو بیان بھی کہتے ہیں، یبین بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں لفظ میں یہی معنی نکلتا ہے کہ بیان کا مطلب بھی، مطلب ایسا بیان جو بالکل. یار مجھے مجھے بحث نہیں چاہیے بھائی. لنک دے دے. اسی کا لفظ کا بطن ہے، اس کو یار میوٹ کریں یار. اسی لفظ کا بطن ہے. لنک تو ویسے بھائی بات مت کرو. سمجھے؟ ارے عبید بھائی سمجھ گئے آپ. رکو ایک منٹ رکو یار. نہیں تو یار اوپر نہیں چپ بیٹھو گے یار. تم کو پیچھے کرنا پڑتا ہے اور نہیں اچھا لگتا ایسا کرنے کو، لیکن کیا ہے مجبوری ہے بھائی. تم کو تم چپ ہی نہیں بیٹھو گے بھائی. یار میں اس بندے سے اسی وجہ سے بات کرنی چھوڑ دی ہے کہ اس بندے کو بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ یار یہ تھوڑی دیر رک جائے.
اپنی حجت پریزنٹ کر لے, بول ہی جائے گا یار, اٹس جسٹ کریزی. خلق الانسان کا مطلب ہے کہ حضرت ابن عباس, قتادہ اور حسن بصری نے کہا ہے کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور علم البیان کا مطلب ہے یعنی کہ آدم کو تمام چیزیں سکھائی تھیں, تمام لوگوں کے نام سکھائے تھے, تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے. ایک یہ بھی کہا ہے کہ انہیں تمام لغات سکھائی تھیں. اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے جو اسکالرز ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ سے کم جانتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے. آپ کے جو عربی اسکالرز ہیں, بیان یعنی تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے. ہاں ہاں, تو بیان کا علم نام سکھائے ہوں گے نا, بیان کرنے کے لیے. ارے بیان کرنے کے لیے نام سکھائے ہوں گے نا کچھ. بیان کرنے کے لیے نام سکھائے نا, کون سے نام سکھائے تھے اللہ نے؟ ارے کون سے سکھائے تو اللہ کو معلوم ہے نا, اللہ تعالیٰ نے نہیں ظاہر کیا نا. کیوں تو قرآن اللہ تعالیٰ نے سکھایا. بیان قرآن پورا بیان ہی ہے نا, پورا قرآن کیا بیان ہے نا. نام کس سے سکھایا؟ قرآن بیان ہے. ارے علم البیان کا مطلب یہ دے رہے ہیں, قرآن نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جب آدم کو چیزوں کے نام بتائے تھے, یہ وہ ہے. یہ انہوں نے ایک کال نہیں ہے اس میں. علامہ جتنے بھی عالم ہیں ان کا الگ الگ کال رہتا ہے نا, ایک کال تھوڑی رہتا ہے. تو وہ حضرت حسن بصری, ابن عباس اور قتادہ, تین میجر لوگ تو آپ کے یہی کہہ رہے ہیں. الگ الگ کال رہتا ہے سب کا. علامہ البیان, قرآن بھی ایک بیان ہے, بیان القرآن سکھا دیا میں نا, اسی لیے تو اس کو بیان القرآن بھی ایک قرآن کی ایک تفسیر ہے بھائی, اسی لیے تو بتا نہیں دینا. قرآن پہلے بتا دیا. الگ الگ علماء کا الگ الگ رہتا ہے. یار کیا آپ سنتے ہیں, دوسرے کی بات سنتے ہیں کہ اپنی بولی جاتے ہیں؟ میں تمہارے بعد ہی بول رہا ہوں بھائی. تم جو بول رہے ہو یہ تمام چیزوں کے نام سکھائے, ایک کال یہ ہے, یہ کیا گیا ہے انہیں تمام لغات سکھایا گیا. تمام لغات سکھایا گیا. کون سی لغات سکھائیں؟ یہ علماء کیا آ رہا ہے بھائی, انہوں نے کیا لغات کے بارے میں کہا ہے. لغات مطلب انہیں جو زبانیں ہیں, وہ لغات کے بارے میں جو زبانیں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. یہی بول رہا تھا کہ بیان کا مطلب ہے بولنا سکھانا. یہ دیکھو آدم کو اسما سکھایا اللہ نے آدم کو نام بتا دیے چیزوں کے, اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا, بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو. یعنی کہ اللہ نے 5ویں کلاس کا امتحان دینے کے لیے آدم کو 5ویں کلاس کا کورس پڑھا دیا, لیکن فرشتوں کو 5ویں کلاس کا کورس نہیں پڑھایا, اور پھر امتحان لے رہا اللہ. اس سے سٹوپڈ ٹیچر کون ہوگا؟ اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام کے تمام نام, پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. اوکے, آگے کیا ہے؟ اب بتاؤ 5ویں کلاس کا امتحان کس کو سکھایا ہے اللہ نے؟ 5ویں کلاس پڑھائی کس کو ہے, آدم کو یا فرشتوں کو؟ ارے آدم علیہ السلام کو پیش کیا نا کہ میں نے آدم کو بنایا اور فرشتوں کو بتایا. فرشتوں آدم کو نام سکھا کر بتایا فرشتوں کو کہ اگر تم سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. آپ کے دماغ کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہے, پرابلم ہے؟ جو میں سوال کرتا ہوں وہ نہیں بولتے آپ. مجھے بتائیے کہ پڑھائی لکھائی کس کو کرائی تھی, آدم کو یا فرشتوں کو؟ اللہ نے آدم کو علم دیا تھا. آدم کو علم دیا. آدم کو پڑھائی سکھائی نا, فرشتوں کو تو نہیں نا پڑھائی سکھائی ناموں کی؟ ہاں, فرشتوں کو تو ناموں کی پڑھائی نہیں نا سکھائی, صرف آدم کو ناموں کی پڑھائی سکھائی نا. اللہ نے ایسا علم دیا تھا جس کے آگے وہ فرشتے ٹک نہیں پائے. علم تھا تو اللہ نے کہا سجدہ کرو, لوگ نہیں سجدہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرانے کے لیے آدم کو علم دیا تھا. Shut up and listen to my question. اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا تھا. نہیں دیا تھا نا. پھر مجھے بتاؤ اللہ فرشتوں سے امتحان کیسے لے سکتا ہے جب اس کی پڑھائی نہیں کروائی اللہ نے؟ بیان لے سکتے ہیں نا, سجدہ ان کو سجدہ کرانا تھا نا اللہ کو, آدم علیہ السلام کو. Listen, don't be a stupid idiot. اگر میں تمہیں 5ویں کلاس کا کورس نہ پڑھاتا لیکن تمہیں کہتا 5ویں کلاس کا امتحان دے دو, کیا تم پاس ہو سکتے تھے؟ تو اللہ نے کہا نا کہ میں نے علم دیا, علم والے کو سجدہ کرو. نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا. اب میں نے آپ سے یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے نا, تمہیں نہیں علم دیا ہے تو تم سجدہ کرو. اب آپ کو میں سوال سمپل یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کس طریقے سے برابری پہ امتحان لے سکتا ہے اگر اس نے ایک مخلوق کو پڑھائی کرائی ہے اور دوسری مخلوق کو پڑھائی ہی نہیں کرائی, تو وہ کس طریقے سے امتحان لے سکتا ہے؟
اللہ نے سب سے پہلے جنوں کو فرشتوں پہ خلیفہ بنایا تھا، تو ارے عبید بھائی جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دو نا یار، کدھر الگ رائٹ مت پکڑو نا یار، ٹاپک پہ بات کرو نا، کیوں بھٹک جاتے ہو یار؟ مت بننا، بات کرنا بات کے جیسے، ایک ہی اسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں میں، جس ٹاپک پہ بول رہا ہے۔ اگر دیکھو اگر آدم کو اور فرشتوں کو دونوں کو نام سکھائے ہوتے، اور پھر اگر آدم جیت جاتا، وہ 100 میں سے 100 نام لے لیتا اور فرشتہ 100 میں سے 99 نام لیتے، تو پھر تو بات بھی بنتی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو تو پڑھایا ہی نہیں، صرف انسان کو پڑھایا، تو پھر کیسے اللہ کہہ سکتا ہے کہ فرشتے تم لوگوں کو علم نہیں ہے؟ جب ان کو بتایا ہی نہیں ہے تو اس کا علم کیسے یاد رکھیں گے؟ ارے اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانا تھا سب سے پہلے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں فرشتے اور جن اور فرشتے تھے، جن اور فرشتے تھے، تو اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے علم دیا تاکہ فرشتے اور جن سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا، سجدہ کیا۔ بھائی یار کیا ارے ایک منٹ یار، اس کو یار 2 منٹ رکاؤ یار، بہت خطرناک آدمی ہے یار یہ۔ عبیدر بھائی میں آپ کو ایک ہی بات بولوں گا، آپ ہے نا یہ سٹریم کو پھر سے سننا، جہاں سے آپ آئے سوالوں کو نا ٹھیک سے لکھ کے لینا، اور جو اس کے جواب ہے نا آپ کے پاس اس کو ای میل میں بھیج دو، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کو پہلی سوال ہی نہیں سمجھ میں آ رہے چل رہا یار، میں حیران ہوں کہ یہ بندہ کس دماغ سے سوچتا ہے۔ اگر تم آئے ہو تو اس دماغ کو یوز تو کر لو بھائی، نہیں تو بیٹھو گھر میں یار، نہیں تو جاؤ گھر میں بیٹھو۔ دیکھو یہ انتہائی اسٹوپڈ ایڈیاٹک چیز ہے جو یہاں پہ سپوزڈلی اللہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں اسٹوپڈ ایڈیاٹک چیز ہے؟ کیونکہ اگر اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہے فرشتوں کو، تو پھر اللہ فرشتوں سے امتحان نہیں لے سکتا۔ آپ امتحان تبھی لیں گے جب آپ کو کوئی چیز سکھائی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے امتحان پہلے لیک کیا ہوا تھا آدم کو، تو اللہ نے آدم کو دھاندلی سے جتایا۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ آدم کو بناتے ہی آدم کو سارا علم تھا۔ اگر تو آدم کو بناتے ہی سارا علم تھا تو ایک سیپریٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تھا اور اللہ نے سکھایا ہے تو اللہ نے پرچہ لیک کر دیا ہے، اللہ دھاندلی باز ہے۔ دس از دی ہول آئیڈیا، اللہ نے شروع سے ہی دھاندلی ماری ہوئی ہے، دھاندلی باز ہے۔ علم سکھایا ہے آدم کو، فرشتوں کو سکھایا نہیں اور پھر ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اچھا فرشتے آگے بول بھی رہے ہیں، فرشتے آگے کہہ بھی رہے ہیں بیچارے غریب، وہ بیچارے غریب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دیا ہو۔ جب تو نے ہمیں سکھایا ہی نہیں تو ہم کیسے امتحان دے دیں؟ وہ فرشتے بھی بول رہے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں میں زیادہ لاجک ہے اللہ سے، فرشتوں میں اللہ کی نسبت زیادہ لاجک ہے، دے آر مور لاجیکل۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں 5ویں جماعت کا آپ نے کورس ہی نہیں کرایا ہمیں، لیکن 5ویں کلاس کے جماعت کے امتحان میں آپ ہمیں بٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ؟ چیٹنگ آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہاں دیکھو لکھ دیا کسی نے، چیٹنگ کی اللہ نے۔ ہاں وہ فرشتے قرآن میں فرشتے بول رہے ہیں، ہاں قرآن میں فرشتے بول رہے ہیں بھائی اللہ کو، اللہ تو چیٹنگ کر رہا ہے جب آپ نے پڑھایا ہی نہیں، ہمیں سکھایا ہی نہیں، ہم کیسے جواب دیں؟ اس کے بعد کیا اللہ کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا اللہ کی گیم۔ اب اللہ آدم سے اس نے کہا بتاؤ بھی ان چیزوں کے نام، یہ دیکھو یہ کیا ہے، اس نے کہا اونٹ، یہ دیکھو یہ کیا ہے بھیڑ، یہ دیکھو یہ کیا ہے بکری۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں آسمان اور زمین میں تمام چھپی ہوئی چیزوں کو۔ کیا بکواس ہے بھائی، کیا 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 لاجک ہے اس پوری کہانی کے پیچھے؟ از دیر اینی لاجک؟ قرآن میں کسی بھی کہانی کو آپ پکڑ لیں، اٹ از دا موسٹ اسٹوپڈ ایڈیاٹک اسٹوری ان دا ہسٹری آف اسٹوپڈ ایڈیاٹک اسٹوریز۔ مجھے 2 مشرقی اور 2 مغربی سمجھا دے کوئی یار، باقی سارا کچھ نہ سمجھاؤ۔ اللہ میاں کی وہ رنڈیاں جو اللہ نے اسپیشل بنائی ہیں، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ ان کے ساتھ رنڈی بازی کرو گے صبح سے لے کے شام تک، ان کے بارے میں نہ بتاؤ، آپ کو نہیں آئے گی سمجھ۔ مجھے ذرا آپ یہ بتا دو، یہ بتا دو کہ یہ جو 2 جنتیں، 2 مشرقی 2 مغربی ہیں وہ کیا ہیں؟
भाई अम्ब है अम्ब।